अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबी नस्तईन। यक़ूलु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इज़ा माता फत्तबिउ। स्टडी इस्लाम में आप सबका इस्तकबाल है। पिछले कई दिनों से हम इस्लाम एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर हुकूक़ गिना रहे हैं। 5 हक़ तो हमने गिना दिए। छठा हक़ जो हदीस में बयान किया गया वो ये है, अगर तुम्हारे मुसलमान भाई का इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे का एहतिमाम करो, यानी उसके पीछे जाओ, उसकी नमाज जनाज़ा पढ़ो, या एक साहब नमाज जनाज़ा पढ़ने के बाद क़ब्रिस्तान भी जाओ। ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। मालूम होना चाहिए कि मौत बहुत बड़ी इबरत है, लिहाजा मय्यत को देखना भी एक इबरत है। आदमी मय्यत को देखता है तो समझता अच्छा मैं भी किसी दिन ऐसी ना हो जाऊंगा, वो एक सबक उसको मिला। और अपने मुसलमान भाई जो मर गया उसको क्या फ़ायदा पहुंचा सकता है? बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचा सकता है। जनाजे में शिरकत करके उसके लिए दुआ कर सकता है, दफन करके उसके लिए दुआ कर सकता है। लिहाजा ये एक मुसलमान भाई का इंतकाल हो जाए, उसके कफन दफन का इंतज़ाम करना फ़र्ज़ है मुसलमानों पर। नमाज जनाज़ा और दफन का भी इंतज़ाम करना मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। लेकिन इस नमाज जनाज़ा को मय्यत के फ़र्ज़ किफ़ाया कहते हैं। चंद मुसलमान मिलकर उसकी नमाज जनाज़ा पढ़ लें तो फिर बाकी लोग नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं। पूरे लोग पढ़ेंगे तो पूरे को सवाब मिलेगा। कुछ लोग पढ़े उनको सवाब मिलेगा, कुछ लोग नहीं पढ़े तो उनको गुनाह नहीं होगा। एक तो ये होना चाहिए, नमाज जनाजे में शिरकत किया। मालूम होना चाहिए कि कभी तो आदमी बड़ा आदमी मरता है, उसकी नमाज जनाजा हमारे लिए फ़र्ज़ है किफ़ाया, फ़र्ज़ किफ़ाया हमें से जनाजे की नमाज का एहतिमाम करना, दफन करना। छोटे बच्चे अगर मर गए तो नमाज जनाजा ना भी पढ़ें तो कोई हर्ज नहीं। 4 साल का, 5 साल का, 6 महीने का, 2 दिन का, 1 दिन का, या एक साहब जान पड़ने के बाद पेट में मर गया बच्चा, ऐसे बच्चों की नमाज जनाजा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। पढ़ें तो सवाब मिलेगा, पढ़ सकते हैं, लेकिन कफन दफन ज़रूरी है। इंसान की जान है ना, और इंसान की लाश है, उसका एहतराम होना चाहिए। ले जाकर उसको कब्रिस्तान में या किसी भी जगह दफन करना चाहिए। नमाज जनाजे के ताल्लुक़ से एक बात ये याद रखनी चाहिए, लोगों ने ये समझ लिया कि नमाज जनाजा मस्जिद ही में होता है, मस्जिद ही में लाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मस्जिद में मुसल्ली लोग रहते हैं, ज़्यादा लोग नमाज़ पढ़ते हैं, इसलिए लाते हैं। बच्चा मर गया उसको उठाकर ला रहे हैं मस्जिद को। अरे साहब, अपने घर में 4-5 आदमी नमाज़ पढ़ के ले जाकर दफन कर देते, मस्जिद को लाने की क्या ज़रूरत है? छोटे छोटे बच्चों को सब इसका ख्याल करना चाहिए। उससे आपको भी तकलीफ़ होती है, दूसरों को भी तकलीफ़ होती है। मोहल्ले में 4-6 आदमी को बुला लिया, घर में नमाज जनाजा पढ़े, ले जाकर क़ब्रिस्तान में दफन कर दिया। ये सारे बातें इस्लाम के अहकाम जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। लिहाजा ये एक भाई जब मुसलमान भाई का जनाजे में शिरकत करता है, उसके एक बड़े पहाड़ के बराबर सवाब मिलता है। उसको बड़े पहाड़ को कहा क़ीरात। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो आदमी अपने मुसलमान भाई के जनाजे की नमाज़ पढ़ेगा उसको एक क़ीरात सवाब मिलेगा, दफन में भी शरीक हुआ तो और एक क़ीरात सवाब मिलेगा। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल क़ीरात कितना होता है? कहा बड़े पहाड़ के बराबर होता है जी, जैसे उहद का पहाड़। इतना सवाब इतनी छोटी नेकी पर अल्लाह ताला हमको देते हैं। लिहाजा नमाज जनाजे में शिरकत करने की कोशिश करनी चाहिए। ख़ासकर दीन की खिदमत करने वालों के नमाज जनाजा में ज़रूर शिरकत करनी चाहिए। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे लोगों से जो उनके मुखालिफ थे, बिदअतें फैलाते थे, कहते थे जनाज़ा हमारा सबूत है, देखें कि नमाज जनाज़ा में कितने लोग शरीक होते हैं। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे में लाखों आदमी शरीक हुए। अल्लाह अकबर। और कुछ लोगों ने लिखा कि 4000 और किसी ने लिखा 40,000 आदमी इस्लाम कबूल किए जिस दिन उनका इंतकाल हुआ। ऐसे लोगों ने लिखा है, बहरहाल मुबालगा हो सकता है, लेकिन बहुत लोग शरीक हुए। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए नमाज जनाजे में शिरकत करने की, ताकि तसल्ली भी हो लोगों को।
اس کا خیال کرنا چاہیے۔ آدمی مرنے کے بعد جلد سے جلد اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا بیٹا امریکہ میں ہے، فلاں جگہ ہے، وہ آنے کے بعد ہی دفن کریں گے، وہ آنے کے بعد ہی جنازہ، یہ سب باتیں نہیں ہونی چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ دفن میں بھی شرکت یہ تو جا کے ان کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ قبرستان میں سب لوگ کھڑے ہو کر امام صاحب دعا کرتے ہیں، آمین بولتے ہیں، حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ ہر آدمی اس کے میت کے لیے دعا کرے، اللہ ان کو صحیح جواب دینے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما، ہدایت نصیب فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ ہر آدمی دعا کرے گا جی، جبھی نہ اس کے دل سے خلوص کے جملے نکلیں گے۔ امام صاحب کب ختم کریں گے، کیا بولتے ہیں، آمین 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 بولنا، یہ سب ہمیں فیشن بنا لیا، رسم بنا لیا، جس کا حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ نماز سب سے زیادہ بدعتیں ہیں میت کے موقع پر ہی، کہ صاحب قبرستان میں جا کے دفن کر کے آئے، مسجد میں بیٹھے فاتحہ پڑھے، نعوذ باللہ، ایصال ثواب، کیا ثبوت ہے جی؟ اللہ کے رسول کبھی کیے 40واں فاتحہ، فلاں فاتحہ برسی، یہ سب چیزیں بدعتیں ہیں، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے جنازے میں پھول ڈال کر لاتے ہیں، جنازہ کور کر کے اس کے پر پھول، حرام ہے، جائز نہیں ہے، فضول خرچی ہے، اسراف ہے اور ایک بدعت ہے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے نا۔ مرد کا جنازہ اسے کھلا لے جانا چاہیے، سب لوگ دیکھیں، ارے کپڑے میں لپٹ کے لے جا رہا ہوں۔ ہاں، عورت کا جنازہ اس کے اوپر ڈال کر ڈھانکنا چاہیے، لیکن پھول کسی میں نہیں ہونا چاہیے، نہ مرد کے جنازے میں نہ عورت کے جنازے میں۔ لہٰذا ہم کبھی جائیں جنازے میں سب باتیں دیکھیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور قبرستان کے پاس آدمی کو کھڑے ہو کر دعا خلوص کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اب ہوتا یہ کہ قبرستان میں دفن میں ان کے رشتہ دار رہتے ہیں، باقی سب لوگ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، یہاں سے وہ ایصال ثواب پہنچاتے قبر کو، ایسا کہاں ثبوت ہے اس کا؟ قبر کے پاس نہ کھڑے ہو کر دعا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلوا لأخیکم التثبیت فإنہ الآن یسأل، دیکھو تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا نا، اب یہ ثابت قدم رہے، فرشتے جو جواب دیں ٹھیک جواب دیں، اس کے لیے دعا کرو جی، اب یہ فرشتے آ کر اس سے سوال کرنے والے ہیں۔ ان سب حدیثوں سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ ہم جنازے میں شرکت کریں، اتنا ثواب ملے گا، قبرستان جائیں اتنا ثواب ملے گا۔ بدعتیں ہیں تو پھر اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، اور ان کو سمجھا بجھا کر ختم کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میت کی بدعتیں بہت زیادہ ہو گئیں۔ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ صاحب جو ہی کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے، اس کو جو ہے ذرا صاف واف کر کے لٹا دیتے ہیں، قبلے کی طرف پاؤں نہیں رونا، ارے چہرہ بھی قبلے کی طرف، پاؤں بھی قبلے کی طرف، کس طرف لٹانا میت کو، ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے۔ ہاں، چہرہ جب قبلے کی طرف ہوگا اس کا پاؤں بھی تو ہوگا، تو کیوں، کیا حرج ہے اس میں؟ کوئی حرج نہیں، جیسے بھی ہو، جیسے چاہیں گھر میں سہولت ہے ویسے لٹانا چاہیے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ میت کے پاس مسلسل اس کے رشتہ دار بیٹھے رہتے ہیں، 15 گھنٹہ 10 گھنٹہ، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے نا۔ میت رکھ دیے، آئے دیکھے گئے، وہیں بیٹھے رہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صاحب انتقال ہوا، فوراً وہ سی پارے، ایک پارہ سب کو دیتے ہیں، پڑھ کے ختم کرتے ہیں، سارے لوگ پڑھ کے اس کو ختم کرتے ہیں، یہ بھی ایک بدعت ہے۔ یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ صاحب آپ لوگ قرآن پڑھ کے میت کو ثواب پہنچانے کی کوشش کریں، ان کا عمل ہے۔ ہاں، اس کے ماں باپ، اس کے بیٹے ہیں، وہ اگر ماں باپ کی طرف سے قربانی یا صدقہ خیرات کرنا چاہیں تو صاحب ان کے لیے اجازت ہے، مسکینوں کھلائیں، لیکن دن کی تعین کے بغیر 7واں 40واں ایسا نہیں، کبھی ماں باپ کی طرف سے خرچ کریں گے، کھلائیں گے پلائیں گے غریبوں کو، ان سب کا ثواب ملے گا، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تو جنازے کی بدعتیں بہت زیادہ ہیں۔ جنازے کے جو ہے احکام حدیث کے اندر واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں، لوگوں نے بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل کر لی ہیں۔ اسی طرح دفن کرنے کے بعد سرانے پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں، اور پائنتی پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ ایک صحابی نے کہا تھا کہ صاحب اس طرح کرو، حضرت عمرو بن عاص نے، میں مر جاؤں تو یہ کرو، لیکن وہ اس کا ثبوت چونکہ اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھنا بھی قبر کے پاس ٹھیک نہیں ہے، قبرستان میں قرآن وغیرہ نہیں پڑھا جاتا ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ دفن کے بعد پانی چھڑکتے ہیں، اس کا ثبوت ہے کہ
کہ سب دفن کے بعد اس پر پانی چھڑکا جائے، مٹی جم جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، ان سب باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ لہٰذا جنازے کے احکام بہت ہیں، یہاں صرف جنازے میں شرکت کی بات تھی، اس سلسلے میں بہت ساری باتیں نکل گئیں، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں شرکت کی کوشش کریں۔ لیکن کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو باقی لوگ نہیں پڑھیں تو ثواب نہیں ملے گا، گناہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ پڑھیں ان کو ثواب ملے گا۔ ایک محلے میں 100 آدمی ہیں، 50 آدمی گئے نماز پڑھ لیا، الحمدللہ کوئی بات نہیں، 25 گئے نماز پڑھ لیا، الحمدللہ، باقی لوگ دعا کریں بھائی اپنے بھائی کے لیے، کوئی بات نہیں۔ اور میت کی خبر سنتے ہی ہم کو انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھنا چاہیے۔ کوئی بھی مصیبت پریشانی آئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں تو بہت اچھا، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان سارے حقوق کو ادا کرنے کی ہم سب مسلمانوں کو توفیق نصیب فرمائے، ان پر عمل کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔